السلام علیکم۔ یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اگر فرض نماز کھڑی ہو تو اس کے بعد کوئی سنتے وغیرہ یا نفل وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے جس طرح مغرب کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو تو لوگ آتے ہیں، فرض نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی پہلے سنتے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کے بعد کوئی معاملہ اگر رہ گیا تو کر لو۔ تو یہ خالص مومنوں کے لیے یاد رکھیے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو مخلص مومن ہو، جس کا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جس کا عقیدہ بھی بالکل صحیح ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانتا ہو، کسی اور کو پکارے نہ لگاتا ہو جس طرح یہ قوم لگا رہی ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا کھوٹی بری مام کھوٹی میری قسمت کرو کھری، اس طرح کی پکاریں۔ پھر 12ویں کے کیک کاٹے گئے ہیں، ہر سال شرک کی سالگرہ منائی جاتی ہے، پھر ہر مہینے 11 تاریخ کو 11ویں منا کر شرک کا جشن منایا جاتا ہے۔ عبدالقادر جیلانی کو پکارا جاتا ہے، اس کی بندگی ہوتی ہے۔ 10 محرم کو تو ساری حدیں کراس کر دیتی ہے یہ قوم، حلیم گوٹتی ہے، وہ شربت بانٹتی ہے باداموں والے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہا جاتا ہے، اور قبرستان کو خوب رنگ و روغن کیا جاتا ہے۔ سارے جاتے ہیں قبر پرست، وہاں جا کر اس کو تازہ کرتے ہیں، اس کے اوپر پودے لگاتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں، اور عام طور پر قبریں پکی کرتے ہیں انہی دنوں کے اندر، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خالص بے دینی ہے، خالص گناہ کے کام ہے، اور مزار بنانا شرک کا کام ہے۔ اس کے اوپر عرس اور میلے کرنا، چادریں چڑھانا، یہ مشرکین کا کام ہے، اور ہر دور کے شرک کرنے والے اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ تو آج ہماری قوم ہے یہ پوری طرح شرک کے اندر ملوث ہو گئی۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو شرک کے اندر ڈوبا ہو نہ ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہ جتنے حنبلی پائے جاتے ہیں یہ سعودی عرب میں سب شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، سارے امت کے پجاری، اور خاص کر نبی علیہ السلام کے پجاری۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے درود کو سنتے ہیں اور ان پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے جس طرح سورہ یوسف کے بالکل شروع میں 6 نمبر آیت سے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر اس انداز سے بیان کی کہ میرے بچے تجھے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا نبوت کے لیے گویا، اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، حکمت اور دانائی یعنی سکھائے گا، اور تیرے اوپر اس طرح رحمت اور شفقت کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اس خاندان کے اوپر پھر اپنا نام بھی لیا۔ یعقوب کے اہل و عیال کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا تیرے ذریعے، یعنی تجھے عزت دے کہ اس طرح اس خاندان کو اور عزت بڑھائے گا، اس کو اور دین کا موقع دے گا، دین کی کام کرنے کا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کر دیا، حالات واقعات کے لیے پوری زندگی اسی نقطے کے گرد گزری ہے جو اللہ کی بشارت آئی تھی، حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، اور بالکل پورا خاندان جب وہ مصر پہنچے ہیں اور وہاں کی شان و شوکت دیکھی ہے کہ اتنی عزت، اتنی مالک نے عزت بڑھائی، اور یہ جہاں چھپ کے آیا کرتے تھے، چھپتے چھپتے وہ بھائی آیا کرتے تھے، کبھی خیرات لینے آیا کرتے تھے، تو وہاں ایک رائل فیملی کی حیثیت سے، ایک مالک کی حیثیت سے، یعنی ملک کے حاکم کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بتائیے کس کی شکر گزاری ان کو کرنی چاہیے تھی؟ وہ دڑام سے سجدے میں گرے ہیں، جب آخری بات دیکھی اتنا بڑا تخت دیکھا، تخت کے اوپر بٹھایا گیا اور ساری عوام اور بڑے بڑے سردار اور نیچے ہیں، تو بتائیے کیا اس وقت محسوس کر رہے ہوں گے؟ یہ کس نے سب کچھ کیا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی تھی اس خاندان کے اوپر، تو یوسف علیہ السلام اور سارا پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور جن کے دماغوں کے اندر شرک ہوتا ہے انہوں نے اس کو پھیر دیا، زبردستی پھیر دیا، انہوں نے اس شرکی عقیدے کو، سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا، انہوں نے کہنے لگے سارا خاندان یوسف علیہ السلام کی سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر اندازہ لگا، یہ نام کتنا زبردست ہے، دعوت القرآن، گویا قرآن کی یہ دعوت ہے، قرآن کا یہ نچوڑ ہے، اور یہ محمد حنیف صاحب نے اس کے اندر یہ شرک کا انجیکشن دے دیا 100 نمبر آیت کے اندر۔
زبردستی اس کو پھیر دیا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اب بتاؤ اللہ کے بندو، یہ جماعت اس لیے بنی تھی کہ شرک پھیلاؤ، اور امیر اس لیے بنایا گیا تھا، شورا مرکزی اس لیے بنائی گئی تھی کہ شرک اور کفر کے اوپر ڈٹ جاؤ اور پھر ڈنڈے کے زور سے پوری جماعت کے اندر منواؤ۔ بہرحال جو ایک امیر کا پریشر برداشت نہ کرے، اس نے کل پورے دنیا والوں کا پریشر کیسے برداشت کرنا ہے، انٹرنیشنل اور عوامی پریشر وہ کیسے برداشت کرے گا، اور آگے جا کے فرشتوں کا پریشر اور خاص کر خالق کائنات کا پریشر وہ کیسے برداشت کرے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، ہر ایک کا یہی معاملہ ہے۔ ان میں سے کسی کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے، یہ سنتے پڑھیں نہ پڑھیں، فرض پڑھیں نہ پڑھیں، ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ان کے اوپر یہ اعمال ہے ہی نہیں ہے۔ کسی شرک کرنے والے کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عمل نہیں ہے، ہاں اپنی طرف سے کرتا جائے اور برباد ہو جائیں، اس کے سارے اعمال ان کے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے اس امت کے اندر خاص کر کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، سنتیں کتنی پڑھنی چاہیے، مسجد کتنی ہونی چاہیے، اور یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر صرف جہنم کی آگ فرض ہے، جس کے اندر ہمیشہ کے لیے ان کو جانا پڑے گا اگر توبہ نہ کی۔ آج ساری قوم ملوث ہو گئی، کتنے جلوس نکل گئے، سیاسی رنگ میں کوئی آ گیا ہے اور کوئی مذہبی رنگ میں آیا ہے۔ کس طرح پہلے 9 ستارے آئے تھے، پھر محتدہ مجلس عمل بنی، اور اب یہ پھر اس طریقے سے دینی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارے اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، مخادم حسین رضوی ہو اور یہ حافظ سعید ہو وہ بھی کود پڑا ہے، ساجد میر ہو اور طاہر القادری بھی اسی طریقے سے۔ اب وہ مایوس ہو کے بھاگا، یہ نہیں کہ وہ جمہوریت کو غلط سمجھتا ہے، جمہوری نظام کو وہ بھی بالکل صحیح سمجھتا ہے، اور کسی حد تک یہ ڈاکٹر اسرار بھی اسی کے وہ رہے ہیں۔ لیکن عقیدے میں خرابی، وحدت الوجود کے ماننے والے، وحدت الشہود کے صوفیوں کے دل دادا اور صوفیوں کے حمایتی اور دفاع کرنے والے، پوری زندگی صوفیوں کا دفاع کرتے رہے ڈاکٹر اسرار، ان کے فلسفوں کا، مشرکانہ فلسفوں کا دفاع کرتے رہے۔ تو بتاؤ کیا لے کر گئے ہیں؟ ابھی یہ دیکھیں کس طرح یہ جمہوریت کے دفاع میں یہ جلوس نکل رہے ہیں، کس طرح امڑی آ رہی ہے عوام، ان کو ہوش نہیں کہ شیطانی نظام ہے جس کی خاطر تم جانیں دے رہے ہو۔ جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، اور سبز باغ دکھانے والے اور حقیقی آزادی کا نام لینے والے، ان کے اوپر کل لعنتیں بھیجو گے کہ بھئی مانو، ایمان عقیدے کی بات نہ تم نے خود سمجھی تھی نہ ہمیں سمجھائی، خود جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرتے تھے، پٹے بندھواتے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا علی مدد کے بازوؤں پر پٹے باندھتے تھے، اب تعویذ گنڈے کے اندر ملوث تھے۔ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تم تقویت دیتے تھے، اس کی خاطر جان دیتے تھے، اس کی خاطر جان دلوائی اور کہتے تھے جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ ہاں جہاد ہے، شیطان کے راستے میں، جمہوریت کے راستے میں، ملک کے راستے میں، قوم کے راستے میں۔ یہ اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، وہ جو اس کوشش میں مرتا ہے اور مخالفین کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور کسی کی گولی سے مر جائے، اپنے ملک کے اندر یا بیرونی ملک کے اندر جہاں بھی مرے گا وہ جنت میں جائے گا، جہاں بھی مرے گا، بیماری میں بھی مرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ایک مقام دے گا، کیونکہ شوق تھا اس کے اندر شہادت کا۔ جس کو شوق ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر عام بیماری سے بھی مرے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ باقی بیماریوں سے مرنے والے، ایکسیڈنٹ سے مرنے والے اور ڈوب کے مرنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون کی بیماری میں، یہ سارے شہید ہوتے ہیں، ان کی شہادت کے درجے۔ لیکن مومن ہو وہ مومن کی قید لگائی گئی ہے۔ یہ سارے آج جتنے ہیں کاش یہ مومن ہوتے، پھر تو کیا کہنا ان کا۔ لیکن یہ تو مزاروں کی میل چاٹنے والے گمہت کے پجاری ہیں۔ باقی یہ جس طرح آتے ہیں مساجد کے اندر، یہاں گلف میں بھی دیکھا ہے میں نے، ایسے پاک صاف بنے ہوئے جس طرح فرشتے ہیں، اس طرح آ کے پڑھتے ہیں، اور ان کی صفیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، ان میں ایک مومن نہیں ہے، ایک مومن نہیں ان کے اندر، سارے مولوی کے بندے ہیں، مولویوں کے پیچھے اپنا ایمان برباد کرنے والے اور ان کو اپنا لیڈر ماننے والے، اور سب کے عقیدے برباد ہیں۔ یہ دین بیچتے ہیں، نمازیں بڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، ان کے پیچھے نہیں نماز ہوتی۔ اللہ کے بندوں چھوڑو ان کو، یہ طاغوت ہے، ان کا کفر کرو، انہی کے ساتھ تو جنگ ہے، انہی کے ساتھ تو جہاد ہے۔ یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔